جگہ جگہ پہ مردانی مجلسوں کا اہتمام ہوتا ہے، یہ بھی نہیں ہوتا تھا، بس خواتین مجلسیں کرتی تھی اور ایام عزائے فاطمیہ گزر جاتا تھا۔ خیال نہیں، انسان صرف عادل ہو جائے تو امام زمانہ کے قریب ہو جائے۔ کہ خون کا پرسہ صرف محرم میں دینا ہے کہ ایام فاطمیہ میں دیتے ہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں یار ہر سمے تم خون کا پرسہ کر رہے ہو، کہ مطلب ایام میں بھی خون کا پرسہ کرو گے، ہر شہادت میں خون کا پرسہ کرو گے، تو اس پہ کچھ وضاحت کریں، کیا ہم لوگ صرف محرم میں ہی خون کا پرسہ کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید فرقان حیدر رضوی آپ تمام حضرات کا راہ عزاداری یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کرتا ہوں۔ اس وقت ہم لوگ کانپور کی سرزمین پہ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو شخص نہیں شخصیت ہے، جو فرد نہیں انجمن ہے، جنہوں نے شاعری کی دنیا میں ایک ایسا مقام حاصل کرا ہے، خطابت کی دنیا میں ایک ایسا مقام حاصل کرا ہے جس کے آس پاس بھی آنا بہت مشکل ہے۔ میں بات کر رہا ہوں علی جناب مولانا شمس تبریز صاحب کی۔ شکریہ آغا السلام علیکم۔ علیکم السلام، شکر گزار۔ آغا چند لمحے کی گفتگو آپ سے کرنی ہے، ایک دو سوالات ہماری آڈینس کی طرف سے آئے ہیں کہ ایام عزائے فاطمیہ آ رہا ہے، اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ایام عزائے فاطمیہ کو ہم ایسے کیوں منا رہے ہیں کہ یہ پورا ایام کیوں منا رہے ہیں، اس کو ہم لوگ بی بی کی شہادت ایک دن دو دن بنائیں، اس کو ہم ایام کے طور پہ کیوں منا رہے ہیں، اس کو ہم کیا محرم کی طرح ریپرزینٹ کریں، ایسا لوگوں کا کہنا ہے، تو اس پہ ہم کیا جواب دینا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، یہ ایام عزائے فاطمیہ، یہ جو آج لوگوں کے سوالات ہیں کہ ایک دو دن کیوں نہیں ہو رہے، یہ پہلے ایسا ہی ہوا کرتا تھا، ایک دو دن ہوتے تھے اور اس کے بعد پھر لوگ اپنے اپنے گھروں کو، بلکہ آج جگہ جگہ پہ مردانی مجلسوں کا اہتمام ہوتا ہے، یہ بھی نہیں ہوتا تھا، بس خواتین مجلسیں کرتی تھی اور ایام عزائے فاطمیہ گزر جاتا تھا۔ یہ تو ہمارے علماء اور ہمارے مرجع کرام، خصوصی طور پر ایران سے آیت اللہ وحید خراسانی، اس کی محنتیں ان کی شامل حال رہیں، اور بڑے بڑے ان کے وکلاء ہندوستان اور غیر ممالک میں، دوسرے یعنی ایران سے ہٹ کر کے دوسرے ممالک میں گئے اور انہوں نے باقاعدہ شہزادی کی مجلسیں کروائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ شہزادی کی شہادت کے رموز کیا کیا تھے۔ اب مثلا میں ایک سامنے کی چیز آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ لوگ اس چیز کو تسلیم بھی کریں گے کہ پہلے ہمارے خطبہ اور ذاکرین شہزادی کی تو شہادت بھی نہیں پڑھ پاتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ یہ تو ادھر 10 سالوں میں اتنا انقلاب آیا ہے کہ اب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ شہزادی پہ کتنی مصیبتیں ڈھائی گئیں اور ہم کیا کیا پڑھیں۔ اور یہ صرف اور صرف یہ جو چونکہ پہلے ہم جانتے نہیں تھے تو اس لیے 2 دن کرتے تھے، لیکن اب ہم کو آہستہ آہستہ پتہ چل چکا ہے کہ شہزادی کے ساتھ کیا کیا ہوا اور کس کس نے ظلم ڈھایا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جیسے جیسے شہزادی کی مصیبتیں پتہ چلتی جاتی ہیں ویسے ویسے ہم غم مناتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ 2 روایتیں، ایک پہلی روایت ہے، ایک دوسری روایت ہے، تو اب لوگوں نے 18 مجالس کے ذریعے کہیں 20 مجالس ہو رہی، کہیں 10 مجالس ہو رہی، کہیں خمسہ ہو رہا ہے، کہیں عشرہ ہو رہا ہے۔ اب یہ متصل ہی کر دیا گیا پہلی روایت سے دوسری روایت تک، جس کو جہاں جس حساب سے موقع ملتا ہے، خطیب ملتے ہیں، ذاکر ملتے ہیں، علماء ملتے ہیں، اسی حساب سے لوگ کرتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ ایک سوال اور جسے پوچھنا تھا کہ آپ نے تو اس کا جواب بہت بہتر طریقے سے دیا، یہ جواب سوال پوچھنا تھا کہ جو ایام عزائے فاطمیہ میں خون کا ماتم ہوتا ہے، خون کا پرسہ پیش کرتے ہیں بی بی سے، تو اس میں ہم کیا کہنا چاہیں کہ خون کا پرسہ صرف محرم میں دینا ہے کہ ایام فاطمیہ میں دیتے ہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں یار ہر سمے تم خون کا پرسہ کر رہے ہو، کہ مطلب ایام میں بھی خون کا پرسہ کرو گے، ہر شہادت میں خون کا پرسہ کرو گے، تو اس پہ کچھ وضاحت کریں، کیا ہم لوگ صرف محرم میں ہی خون کا پرسہ کرنا چاہیے یا ایام میں کرنا ہے تو کیسا ہے، بہتر ہے؟ دیکھیے، اہل بیت کی کسی بھی فرد کی شہادت میں پرسہ داری تو کسی بھی، آپ 5ویں امام، 6ٹھے امام، 9ویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، کسی بھی امام کی شہادت ہو اس میں آپ پرسہ پیش کرتے ہیں اور ہم پیش کرتے ہیں، اور سب نے پرسہ پیش کیا ہے، اس میں تو کوئی تو یہ سوال ہی جی ایسا نہیں ہے کہ اس کا جواب دیا جائے۔ جی ایک سوال اور پوچھنا تھا کہ امام زمانہ کے حوالے سے کہ ہم نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم ایسا کیا کریں جو ہم امام زمانہ سے اور قریب تر ہو جائیں، جیسے ایام عزائے فاطمیہ آ رہا ہے، اس میں بھی ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں جو ہم امام زمانہ سے اور اپنے آپ کا رابطہ مضبوط کر سکیں اور قریب ہو جائیں امام زمانہ سے؟ یہ بس آخری سوال۔ اور اس میں تو بس ایک ہی جواب ہے، انسان کو اس میں عدل سے کام لے، انسان عدل بھول چکا ہے، جی پڑوسی کے ساتھ عدل کا خیال نہیں ہے، رشتہ دار کے ساتھ عدل کا خیال نہیں ہے، دوسری اقوام کے ساتھ عدل کا خیال نہیں، انسان صرف عادل ہو جائے تو امام زمانہ کے قریب ہو جائے گا۔
بہت بہت شکریہ، آپ نے مختصراً جواب بہت اچھا دیا کہ آدمی اگر عدل کرنے لگے گا تو امام زمانہ سے اور قریب تک ہوگا. آپ کا آنے شکریہ. والا ایک عادل ہی ہے. جی جی شکر گزار. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.